جو پولیس اہلکار تھے بیچارے ڈیوٹی پہ تھے، سر انجام تھے، وہ اپنی ڈیوٹی کر رہے تھے، تو وہ بیچارے یہاں سے گزر رہے تھے اور اس نے نکلا ہے، اس نے مارا دونوں کو، اور وہ بیچارے آج 14 اگست کی رات ہے۔ بعد اس کے بھائی نے ذہن میں یہ بات رکھ لی کہ پولیس والوں نے میرے بھائی کو جو ہے اس کو کیا، اب میں جو ہی موقع ڈھونڈوں گا میں اس کو جو ہے وہ کر دوں گا۔ اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے یہ ثابت کر دیا کہ ملک کے لیے انہوں نے دفاع کیا۔ چند ماہ پہلے کی بات ہے، ریحان بٹ کے بھائی کے اوپر جو ہے دہشت گردی کے مقدمات تھے، ٹھیک ہے، یہ پولیس ریحان بٹ کون ہے؟ اس علاقے کا گنڈا ہے؟ نہیں، کوئی گنڈا نہیں ہے۔ السلام علیکم ناظرین، اردو 5 کے ساتھ میں ہوں آپ کے ہوسٹ رابعہ علی۔ ناظرین، اس وقت میں بادامی باغ کے ایک علاقے میں موجود ہوں جہاں پر انتہائی افسوسناک واقعہ پیش آتا ہے کہ دو پولیس اہلکار جو کہ جام شہادت نوش کرتے ہیں، اور اکثر ہم سنتے ہیں کہ پولیس کی فائرنگ سے ملزمان جو ہے وہ ان کی ہلاکت ہوگی، جاں بحق ہوگی۔ آج ہم سن رہے ہیں کہ ملزمان کی فائرنگ سے دو پولیس والے جو ہیں وہ جاں بحق ہو گئے۔ یہ پورا واقعہ کس طرح پیش آیا، اس کی کیا محرکات ہیں، جو یہاں پر لوگ موجود ہیں ان سے جانتے ہیں کہ آخر یہ واقعہ کس طرح پیش آیا، کیا ان پولیس والوں کی کیا ان کے ساتھ دشمنی تھی، پولیس والے یہاں کیا کرنے آئے تھے، یہ سارا واقعہ آپ کو بتاتے ہیں۔ ناظرین، رانا مبین جو کہ صحافی ہیں ان سے بات کرتے ہیں کہ جو پورا واقعہ پیش آیا اس کی کیا محرکات ہیں، آخر پولیس کی کیا دشمنی ہو گئی، ریحان بٹ نے کیوں پولیس والوں پر فائرنگ کی، یہ پورے واقعہ جو ہے اس کی تفصیل بتائیے گا۔ اچھا، سب سے پہلے تو بات یہ کہ چند ماہ پہلے کی بات ہے، ریحان بٹ کے بھائی کے اوپر جو ہے دہشت گردی کے مقدمات تھے، ٹھیک ہے، یہ پولیس ریحان بٹ کون ہے؟ اس علاقے کا گنڈا ہے؟ نہیں، کوئی گنڈا نہیں ہے۔ اس کے والد صاحب جو تھے وہ یہیں پہ اسی گھر کے اندر جو ہے ہر پیر کے پیر یہاں پہ محفل ہوا کرتی ہے، یہاں پہ لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، اور یہ جو کہتے ہیں نا سیفی برادری سے، اس کے ساتھ ان کا کوئی ریلیشن تھا، اور اس کے بعد ہر پیر کے پیر یہاں پہ جو ہے محفل میلاد ہوا کرتی تھی، لوگ یہاں پہ جمع ہوتے تھے ہر پیر کے پیر۔ اس کے بعد جب پتہ چلا، پورے علاقے کو یہی پتہ ہے کہ بہت شریف لوگ ہیں، کوئی اس طرح کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، شروع سے ہی یہیں پہ رہنے والے لوگ ہیں، ٹھیک ہے، اور تقریباً مجھے ان کو جانتے ہوئے یہاں سے اگر میں گزرتا ہوں تقریباً 15-16 سال سے زیادہ کا عرصہ جو ہے آپ اسی علاقے کے ہیں؟ ہاں جی، میں اسی علاقے کا ہوں، اور مجھے 15-16 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا ہوا ہے یہاں سے۔ یہ بچے جوان ہوئے ہیں، ان کا ریلیشن تھا پیچھے کسی کے ساتھ جو رپورٹ میں آیا، ٹھیک ہے، پولیس جو ہے مقابلے میں غلط ایکٹیویٹیز میں ملوث تھا۔ ظاہری سی بات ہے، جو ہمارے ملک کو نقصان پہنچائے گا، جو ہماری سرحدوں کو نقصان پہنچائے گا، تو ہمارے لیے تو دشمن ہی ہے، چاہے وہ کوئی مذہبی ہو چاہے کوئی بھی ہو، وہ تو ہمارے لیے مذہبی تو بالکل نہیں ہم کہہ سکتے، اس کو دہشت گردی کہہ سکتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد جب یہ مارا گیا، ٹھیک ہے، اس کے بعد اس کے بھائی نے ذہن میں یہ بات رکھ لی کہ پولیس والوں نے میرے بھائی کو جو ہے اس کو قتل کیا، اب میں جو ہی موقع ڈھونڈوں گا میں اس کو جو ہے وہ قتل کر دوں گا۔ اچھا، جس طرح آپ نے کہا کہ یہاں میلاد ہوتی تھی، پھر کئی سالوں سے آپ کا بھی ان کے ساتھ تعلق تھا اور وہ یہاں پر رہنے والے تھے، ایک شخص جو کئی سالوں سے مطلب 20-25 سال سے اسی علاقے میں پاکستان میں رہنے والا ہے، اس پر دہشت گردی کا مقدمہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ظاہری سی بات ہے، یہ چہرے کے اوپر کیا ملک دشمن تھا، کیا تھا؟ ظاہری بات ہے، جو ملک دشمن ہوگا، جو ملک کو نقصان پہنچائے گا، اس کے چہرے پہ تھوڑی لکھا ہوگا کہ یہ ملک دشمن ہے، اس کی حرکتوں سے پتہ چلے گا، اس کی ایکٹیویٹیز سے پتہ چلے گا کہ کس طرح کے یہ معاملات تھے۔ لیکن جب اس کے ذہن میں مائنڈ میں یہی بات تھی کہ جب ظاہری بات ہے کسی کا کوئی جاتا ہے تو وہ اس کے ذہن میں مائنڈ میں ہوتا ہے کہ فلاں بندے نے مارا ہے تو میں اس کو جو، ان کا جب دہشت گردی کے لوگ جو ہوتے ہیں نا اس طرح کے، ان کے مائنڈ میں یہی بات ہوتی ہے کہ اکثر ہمارے کوئی چلا گیا، ہم جو ہے اس طرح جس نے مارا ہے ان کو بھی ماریں گے، بدلہ لیں گے۔ اب انہوں نے بدلہ لینے کے لیے ان کی جو بدلے کی آگ تھی وہ 3, 5 یا 6 ماہ کے بعد جو ہے انہوں نے اس طرح کا کام کیا، اور اس جو پولیس اہلکار تھے بیچارے ڈیوٹی پہ تھے، سر انجام تھے، وہ اپنی ڈیوٹی کر رہے تھے، تو وہ بیچارے یہاں سے گزر رہے تھے، اور اس نے نکلا ہے، اس نے فائر مارے ہیں دونوں کو، اور وہ بیچارے آج 14 اگست کی رات ہے، اور بہت پیارا دن ہے پاکستان کے لیے، لوگ خوشیاں منا رہے ہیں، اور ان بھائیوں نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے یہ ثابت کر دیا کہ ملک کے لیے انہوں نے دفاع کیا، کہ ملک دشمنوں کے لیے یہ دفاع کیا انہوں نے۔ کہ جو ریحان بٹ اور اس کا جو باپ ہے، ان کا اس حوالے سے مطلب کوئی کرائم، ان کا کوئی ریکارڈ نہیں تھا،
जी। तो फिर क्यों पुलिस वाले यहाँ आए थे? फैजान भट्ट को तो मार दिया, वो तो चला गया। पुलिस का काम तो ये है ना कि किसी जगह पे भी कोई भी एक्टिविटीज होती है गलियों में, पुलिस वाले जो है वो मुहाफिज फिरते हैं, गश्त करते हैं, तो उनका यही काम था। ऑलरेडी वो गश्ती कर रहे थे, इसके उनको क्या पता था कि हमारी जो है शहादत यहीं पे होगी। और ये जब इस तरह के लोग आप देखते हैं कि मंजर यहाँ पर, इनके दिमागों के अंदर यही चीज़ बड़ी होती है कि हमने मुल्क को जो है वो नुकसान ही पहुँचाना है। तो उन्होंने नुकसान पहुँचाया, 2 जानें गई, उनके बच्चे भी होंगे, उनकी माएँ होंगी, जो आज का दिन वो वेट करते होंगे, इंतज़ार करते होंगे कि वो आएंगे, वो झंडियाँ लेके आएंगे, उनके बच्चे वेट करते होंगे। तो मैं समझता हूँ कि ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सज़ा नहीं देनी चाहिए, इनको कैफरे किरदार, इनको लटकाना चाहिए कि जो हमारे मुहाफिज जो हैं उनको जो है शहीद कर। फैमिली भी यहीं पर थी रेहान भट्ट लोगों की। ज़ाहिर बात है, फैमिली अगर ये होंगे तो फिर फैमिली भी यहीं पे होगी। अच्छा, जो दूसरा वाकया हुआ था उसका इसके साथ कैसे लिंक कर रहे हैं? ज़ाहिर सी बात है कि अगर नवाकोट वाक़ये के बाद ये दूसरा साने है, और मैं समझता हूँ कि पुलिस अपना काम करती है, लेकिन इस तरह के दहशतगर्द लोग अनासिर जो हैं वो छुपे होते हैं, किसी वक्त भी जो है वो टारगेट कर सकते हैं आपको। तो हमारे पुलिस वालों को भी चाहिए कि ऐसे लोगों से ज़रा थोड़ा सा ध्यान से चलना चाहिए, कि किसी इतला देनी चाहिए या पूरी टीम साथ लेके जाना चाहिए। वो बेचारे 2 थे, उनको पता नहीं था, अगर उनको पता होता तो पुलिस साथ ना होती, सारे साथ ना होते, इदारे साथ होते, ताकि इनको गिरफ्तार किया जाता। बहुत शुक्रिया।